بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ سینٹ الیکشن کا انتخاب کا دور ہے۔ حکومتی آرڈیننس جو صدارتی آرڈیننس ہے اوپن بیلٹنگ کا، اس پر بڑا چرچے ہو رہے ہیں، بلکہ صدارتی آرڈیننس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایم پی ایم این اے صاحبان اپنے ووٹ کو فروخت کرتے ہیں۔ جس سیٹ پر عوام نے ان کو چنا ہے اس سیٹ کو بیچتے ہیں۔ یہ موجودہ پارلیمانی نظام کی ایک بہت بڑی خرابی ہے۔ عوام کے ووٹ کی قدر نہ کرنا، عوام کے ووٹ کو بیچنا، یہ آئین کے آرٹیکل 62-63 کی خلاف ورزی ہے، بلکہ ایسے تمام ایم پی ایم این اے صاحبان پر تو تا حیات پابندی لگ جانی چاہیے اور لگ جانی چاہیے۔ دوسرا، یہ موجودہ پارلیمانی نظام اس بات کو ثابت کر چکا ہے کہ یہاں جسے ہارس ٹریڈنگ کا نام دیا جا رہا ہے، یہ تو عوام ٹریڈنگ ہے۔ یہ ایم پی ایم این اے ہارس ٹریڈنگ نہیں، عوام ٹریڈنگ کر رہے ہیں، عوام کو بیچ رہے ہیں، عوام کے ووٹوں کو بیچ رہے ہیں جو عوام نے اپنی امانتیں ان کو دی ہوئی ہیں۔ اس نظام کی سب سے بڑی خرابی ایک اور بتاتا چلوں، وزیر اعظم ہو چاہے ملک کا وزیر ہو، وفاقی وزیر ہو، صوبائی ہو، سب سے پہلے وہ پورے ملک کا وزیر اعظم ہے، لیکن اپنے حلقے کے عوام کے کام کرتا ہے۔ بھائی وہ جس حلقے سے انتخاب لڑنا ہے کام اس حلقے کے، وزیر اپنے حلقے کے جہاں سے انتخاب لڑنا ہے۔ تو یہ تو ایک قسم کے اس پارلیمانی نظام میں ایک حلقے کے وزیر اعظم بن کر رہ جاتے ہیں۔ حکومت پورے ملک پر کرتے ہیں، حکومت پنجاب پر کرتے ہیں، حکومت سندھ پر کرتے ہیں، بلوچستان پر کرتے ہیں، کسی پر کرتے ہیں، پورے پر تمام وزراء یہی طریقہ کار ہے۔ یہ خامی ہے اس نظام کی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس پارلیمانی نظام کو، موجودہ پارلیمانی نظام کو لپیٹ دیا جائے۔ اس کی جگہ پر اس ملک کے اندر صدارتی نظام، صدارتی پارلیمانی نظام لایا جائے۔ صدارتی پارلیمانی نظام میں صدر براہ راست عوام کے ووٹ سے منتخب ہو، جیسا کہ ہمارے پڑوسی ملک ایران میں بھی صدارتی الیکشن ہوتے ہیں، وہاں بھی 55-56% لینے والے کو صدر بن سکتا ہے۔ کم ووٹ لینے والے برابر ووٹ لینے والے نہیں بن سکتے۔ امریکن صدارتی نظام کو دیکھ لیں، اگر ایسا صدارتی نظام اس ملک میں لایا جائے گا تو یہ عوام کی جو ہارس ٹریڈنگ جو ہے، جسے عوام کو فروخت کر رہے ہیں یہ پی ایم این اے، جو ثابت ہو چکا ہے حکومت صدارتی آرڈیننس سے، اوپن بیلٹنگ کروانے کے حوالے سے، خفیہ رائے شماری کے حوالے سے صدارتی آرڈیننس جو آیا ہے، یہ ثابت کر چکا ہے یہ نظام اب اس خطے میں نہیں چل سکتا۔ اب ضرورت ہے تو صدارتی پارلیمانی نظام کی ضرورت ہے، تاکہ اس ملک کے عوام کو ان کے ووٹ کا صحیح حق مل سکے، ان کے ووٹ کی، عوام کے ووٹ کی صحیح قدر ہو سکے، نہ کہ عوام کے ووٹ کو فروخت در فروخت کرتا ہے چلتے جائے۔ میں ارباب اختیارات، جو لوگ سمجھدار ہیں، جو عوامی سوچ رکھنے والے عوام ہیں، جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ عوام کے ووٹ کی قدر ہونی چاہیے، تو اسی نظام میں، صدارتی پارلیمانی نظام میں ہی عوام کے ووٹ کی قدر ہو سکتی ہے۔ جب صدر پورے ملک سے ووٹ لے کر صدر بنے گا، یا آپ اسے کوئی وزیر اعظم کا نام بھی دے سکتے ہیں، ہے تو صدارتی نظام،
आप वजीर आजम का नाम दे दें, सदर का नाम दे दें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन उस वक्त वो सदर पूरे मुल्क का सदर होगा, किसी हल्के का सदर नहीं होगा कि किसी हल्का इंतखाब का काम नहीं करवाएगा, पूरे मुल्क के करवाएगा। और जब सदर अपनी पार्लिमान बनाएगा, अपनी पार्लिमान के लोग चुनेगा, तो वो पूरे मुल्क के काम करेंगे, किसी हल्के के काम नहीं करेंगे। इसलिए हमारे मुल्क की जरूरत है सदारती पार्लिमानी निजाम, और जितना जल्द हो सकता है इस मुल्क में सदारती पार्लिमानी निजाम लाया जाए और आवाम के वोट से बराह रास्त सदारती उम्मीदवार को इंतखाब लड़कर सदर बनाया जाए।